السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں آج 10 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہم سرمائے کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بچوں ہم نے تقریباً 5 عوامل کو اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم نیکسٹ 5 عوامل کو ڈسکس کریں گے۔ بچوں اس سوال میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو دیگر عامل پیدائش سے اشتراک۔ پہلا عامل تھا سرمائے کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اس کا اشتراک۔ مزدوروں کی تعلیم و تربیت، خام مال کی نوعیت اور خام مال کا استعمال بھی متاثر کرتا ہے۔ مشینری اور آلات پیدائش کس قسم کے ہیں، جدید ہیں پرانے ہیں، یہ بھی متاثر کرتے ہیں، سرمائے کی پیداواری صلاحیت کو کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ سرمایہ کی موزونیت ہے، پراپر یوز آف کیپٹل ہے۔ تو جس کام کے لیے جو سرمایہ موزوں ہوگا، مشینری آلات و اوزار، وہاں پر اس کی استفادہ کار بلند ہوگی، ادروائز پست ہوگی۔ تو یہ 5 ہم نے عوامل دیکھے تھے جو سرمایہ کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ بچوں آج ہم 6واں پوائنٹ ڈسکس کریں گے، سرمایہ کی حرکت پذیری، موبلٹی آف کیپٹل۔ بچوں سرمایہ کی حرکت پذیری بھی سرمایہ کی قوت پیداواری کو متاثر کرتی ہے۔ اگر سرمایہ کی حرکت پذیری آسان ہو تو سرمایہ بہتر استعمالات اور موزوں ترین مقامات پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ زیادہ پیداوار دیتا ہے، جس سے سرمایہ کی استعداد کار بھی بلند ہو جاتی ہے، یعنی پیداواری صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر سرمایہ میں حرکت پذیری خوبی نہ پائی جائے تو اس کا بہتر استعمال نہیں ہو پاتا اور وہ موزوں مقام تک بھی نہیں پہنچ پاتا، لہذا سرمایہ کی استعداد کار پست رہتی ہے۔ بچوں 7ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے ریسرچ اینڈ ٹریننگ، تجربہ اور تحقیق۔ بچوں آجر اپنے طور پر آلات پیدائش اور عملے پیدائش کی اصلاح کے لیے، یعنی اسے بہتر کرنے کے لیے تجربہ اور تحقیق کے کاموں پر توجہ دیں۔ ملک میں تجربہ گاہیں موجود ہوں تو مشینوں کا بہتر استعمال کر کے، جدید مشینوں کا استعمال کر کے یا جدید مشینیں ایجاد کر کے زیادہ پیدا آور طریقے دریافت ہو سکتے ہیں، جس سے سرمایہ کی استعداد کار، مشینری آلات و اوزار کی استعداد کار، پیداواری صلاحیت، قوت پیداواری بڑھ جاتی ہے، جس سے سرمایہ کی استعداد کار بھی بلند ہو جاتی ہے۔ تو بچوں تجربہ اور تحقیق بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اس لیے ہمیں مشینری اور آلات و اوزار باہر کے ممالک، فارن کنٹری سے منگوانے پڑتے ہیں، جو بڑے مہنگے ملتے ہیں اور جن کے لیے بڑا زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بچوں مرمت گاہوں کا قیام، ورک شاپس اینڈ ریپیئر سینٹرز اگر ہوں، یعنی مشینیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کی مرمت کے لیے اگر مناسب مرمت گاہیں موجود ہوں تو وقت ضائع کیے بغیر ان کی مرمت ہو جاتی ہے اور چالو حالت میں رہتی ہیں، تو چالو حالت میں رہنے کی وجہ سے ان کی قوت پیداواری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مناسب مرمت گاہیں موجود نہ ہوں تو پھر بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے، دوسرے بڑے شہروں میں بھجوانی پڑتی ہیں مشینری آلات و اوزار انہیں ٹھیک کروانے کے لیے، یا پھر باہر سے کاریگر منگوانے پڑتے ہیں، جس سے کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور مشین کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یعنی سرمایہ کی استعداد کار پست ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مناسب مرمت گاہیں موجود ہوں تو پھر سرمایہ کی استعداد کار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
بچوں 9واں پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے آجرانہ قابلیت، انٹرپرینیورل ایبلٹی۔ سرمائے کی استعداد کار کا کافی حد تک انحصار آجر کی اپنی قابلیت یعنی پروڈیوسر ایبلٹی یا انٹرپرینیورل ایبلٹی تو سرمائے کی استعداد کار یا قوت پیداواری کا کافی حد تک انحصار آجر کی اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنے کاروباری تجربے پر ہوتا ہے۔ اگر تو آجر محنتی ہے، مخلص ہے، ذہین ہے، تجربہ کار ہے، تو پھر سرمائے کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم یافتہ ہو، جبکہ نا تجربہ کار، کن ذہن، کاہل اور غیر تعلیم یافتہ آجر سرمائے کی پست استعداد کا سبب بنتا ہے، یعنی سرمائے کی استعداد کار میں پستی کا سبب بنتا ہے۔ قوت پیداواری کم ہوتی ہے سرمائے کی، سرمایہ کم پیداوار دیتا ہے، یعنی وہ مشینری اور آلات و اوزار کا صحیح مناسب موضوع استعمال نہیں کر پاتا، جس سے سرمائے کی استعداد کار پست رہ جاتی ہے۔ جبکہ اگر آجر قابل ہے، ذہین ہے، محنتی ہے، پڑھا لکھا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، تو کاروباری تجربہ رکھتا ہے، تو پھر سرمائے کی یا قوت پیداواری، مشینری آلات و اوزار کی قوت پیداواری میں اضافے کا باعث بنتا ہے، سرمائے کی استعداد کار بلند رہتی ہے۔ 10واں پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں بچوں، ذرائع نقل و حمل، مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ بچوں اگر ملک میں آمد و رفت کے ذرائع جدید ترقی یافتہ ہوں گے تو سرمائے کی حرکت پذیری میں اضافہ ہوگا، جس سے سرمائے کی استعداد کار بڑھ جائے گی۔ اب سرمایہ مشینری آلات و اوزار ہیں، ان کی حرکت پذیری کے جو ہے وہ دوسرے ممالک سے، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور پھر ملک کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہوتی ہے۔ تو بچوں آمد و رفت کے ذرائع جو ہیں، مینز آف ٹرانسپورٹیشن جو ہیں، وہ سڑکیں، ریلیں، بحری اور ہوائی راستے۔ بچوں یہ سارے آمد و رفت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ ترقی یافتہ جدید ہونے چاہیے، جس سے سرمائے کی حرکت پذیری میں اضافہ ہوگا، یعنی یہ سرمائے کو آسانی سے ایک جگہ دوسری جگہ لے جایا جا سکے گا، کیونکہ مشینری بڑی بھاری بھاری مشینیں ہوتی ہیں، اور پھر سڑکیں ہوں گی مناسب، تو بڑی آسانی سے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں انہیں لایا لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بحری راستے، ہوائی راستے بھی جدید قسم کے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر یہ آمد و رفت کے ذرائع ترقی یافتہ نہ ہوں تو پھر سرمائے کی استعداد کار پست رہتی، یعنی سرمائے کی قوت پیداواری میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بچوں ہم نے یہ 10 ہیڈنگز کی ہیں، آج ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم نیکسٹ ٹاپک، اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، تشکیل سرمایہ اور اس کے ذرائع۔ بچوں میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اس سوال کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ بچوں سب سے پہلے تو سرمایہ کی تعریف کرنی ہے، سرمایہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر سرمایہ کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل ہیڈنگ دیں گے، بلکہ اس ہیڈنگ سے بھی پہلے سرمایہ کی قوت پیداواری کی ہیڈنگ دیں گے، اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، پھر سرمایہ کی پیداواری استعداد یا قوت پیداواری کو متاثر کرنے والے عوامل ہیڈنگ دیں گے، اس کے نیچے لکھیں گے سرمایہ کی قوت پیداواری کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔ بچوں پھر یہ 10 کے 10 ہیڈنگ جو ہیں، یہ ایک ایک لائن میں آپ لکھتے جائیں گے۔ 10 لائنوں میں 10 ہیڈنگز لکھنے کے بعد پھر آپ نے بچوں پہلی ہیڈنگ جو ہے اسے مارکر کے ساتھ خوبصورت لکھنا ہے اور پھر اسے ایکسپلین کر دینا ہے، پھر دوسری ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھتے ہوئے اسے ایکسپلین کر دینا ہے۔ اسی طرح سے تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں ہیڈنگ، 10 کی 10 ہیڈنگز پھر مارکر کے ساتھ 1 بائی 1 لکھتے ہوئے ان کو ایکسپلین بھی ساتھ ساتھ ہی کرتے جانا ہے ہر ہیڈنگ کو۔ تو اس طرح اگر سوال اٹیمپٹ کریں گے، میں بار بار بتا چکا ہوں بچوں، یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا،
तो आप लोगों को 8 या 9 नंबर मिल जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।